إنما المؤمنون إخوة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولا ينازعنك في الأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ ضرور تو پڑھے نا وہ تقریبی رہنمائی تو ہو رہی ہے کم از کم ذات کا. میں ایک لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. میں تو ایک پروفیسر ہوں اور پروفیسر کی جب کلاس سامنے ہو تو انٹریکشن اس کی ہوتی ہے. آپ سب جو ہیں سینئر کو مشق تجربہ کار سیاستدان وکلاء اور دانشور بیٹھے ہیں اور جناب ہمارے شیخ منصور احمد صاحب اور خصوصاً انتظامیہ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح ایک کتاب کے ضمن میں ایک تقریب جو ہے انہوں نے منائی. اور میں پھر اس کو ورڈنگ میں نے وہ کیا ہے. یہ ورڈنگ دوبارہ جو ہے کیونکہ یہ ضروری ہے یہ چیز لکھت میں ہو. میں اس تقریب رہنمائی کی انتظامیہ اور بالخصوص دوستان و بالخصوص صاحبان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے محترم سرتاج حسین کی تحریر کردہ کتاب اسیر زندان و پاکستان پر اظہار خیال کے لیے پورا انعام بنانے منے دیوان زرن کے بسوا مجھے دعوت دی ہے. یہ شاید اس لیے کہ سرزمین سندھ سے میرا گہرا قلبی اور روحانی رشتہ ہے. سندھ کی ثقافت اور تہذیب، سندھ کے آثار قدیمہ، سندھ کے اولیاء کرام اور خاص کر سیون شریف کے شہنشاہ مخدوم لال شہباز قلندر کبریا، یہ سب اس رشتے کی نہایت متبرک اور مقدس لڑیاں ہیں. ایک مشہور مغربی محقق سر مورٹیمر ویلر نے اپنی کتاب ارلی انڈیا اینڈ پاکستان میں لکھا ہے کہ مغربی پنجاب اور سندھ کے اندر ہڑپا اور موہنجودارو کے پرانے شہروں کے آثار قدیمہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رومن سلطنت کی آمد سے پہلے سندھی تہذیب دنیا کا سب سے بڑا سیاسی تجربہ رہا ہے. سندھی تہذیب عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے معرض وجود میں آئی. سندھ کو شرف حاصل ہے کہ اسے باب الاسلام بھی کہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ گزشتہ اور حالیہ ادوار میں روحانی اور سیاسی تحریکیں ابھی کم و بیش سرزمین سندھ سے اٹھی اور ابھری ہیں. ساز اور آواز کی مسحور کن دنیا کی سندھ کے منموجی علم فقیروں کے مست الس نغموں کی مرہون منت ہے. اسے حسن اتفاق کے لیے یا مشیت عزی کا کھیل کہ تحریک پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا نشیمن اور مدفن سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے. اور گزشتہ عشروں میں عوامی تحریک کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ان کی سیاسی جانشین مختنوع بے نظیر بھٹو شہید بھی یہی کی پیداوار ہیں. یہ تینوں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستانی سیاست کے علمبردار رہے بلکہ پاکستان کے سربراہ بھی. اور قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ پاکستان کے حالیہ سربراہ محترم آصف علی زرداری بھی اسی سرزمین سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے یا سرزمین کی مٹی کی تاثیر ہے
جس میں مشیت نے روحانی اور سیاسی قیادت کی صلاحیت ودیت کر رکھ دی ہے۔ یہ سوال ارباب تحقیق کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ زیر تبصرہ کتاب کے مصنف سرتاج حسین کی ایک سندھی قلمکار اور ادیب ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جس وقت محترم آصف علی زرداری اسیر زندان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے پنچ میں زیر علاج تھے۔ مجھے ان کے اکالی کے طور پر چنا گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کی میز پر علمی، روحانی اور تاریخی موضوعات پر کتابوں کا انبار پڑا ہے جنہیں وہ فرصت کے لمحات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ لباس روایتی کرتا شلوار، کھانا پینا سادہ اور واجبی، خوشگوار موڈ، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ، ملنساری مہمان نوازی۔ اسی دوران میں نے ان کی زبان سے کسی سیاسی یا دینی شخصیت کے بارے میں کوئی نازیبا ریمارک نہیں سنے۔ میں نے دیکھا کہ سندھ کی روایتی کلچر ان کے طور طریقوں پر زیادہ اثر انداز ہے۔ اس دوران جمہوری سوچ اور اختلاف رائے کو ہضم کرنا بھی دیکھا، جو زندان میں اسیری اور قید و بند کے طویل دورانی کا منطقی اور فطری نتیجہ تھا۔ میں نے آصف علی زرداری کو ایک اچھا ہمدرد اور غم آشنا انسان پایا۔ سرتاج حسین نے جو بھٹو خاندان اور خاص کر آصف علی زرداری سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک سندھی قلمکار ہیں، اپنی کتاب میں 57 عناوین کے تحت متنوع اور مختلف معلومات پیش کی ہیں۔ کتاب کا دلچسپ حصہ وہ ہے جو سیاسی رہنماؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب ملک کے مختلف نامی گرامی اخبارات کے حوالوں سے لبریز ہے۔ اس حوالے سے ایک ڈاکومنٹری کتاب ہے۔ سندھ کے اہل قلب اپنی سندھی رہنماؤں سے جنون کی حد تک کتنی عقیدت رکھتے ہیں، وہ اس کتاب کے ہر ورق، ہر پیراگراف، ہر سطر اور ہر لفظ سے عیاں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سندھی ہونے کے باوجود کتاب کے مصنف سرتاج حسین کی اردو زبان پر پوری گرفت ہے۔ زبان سادہ، برجستہ، سلیس اور رواں ہے۔ میں نے سرتاج حسین کی زیر تبصرہ کتاب جب پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہ صرف اپنے رہنما سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ اس ملک کے خداداد کی بھی والہانہ حد تک محبت رکھتے ہیں۔ واقعات نگاری قابل داد ہے، تجزیہ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کتاب اگرچہ مختصر ہے، جو سمری ٹائپ ریفرنسز کا مجموعہ ہے، مگر اس اختصار کے باوجود معلومات کا ایک بحر ذخائر ہے۔ سرتاج حسین یہ کتاب لکھ کر نہ صرف ایک اچھی وکیل بن کر سامنے آئے ہیں بلکہ میں ان کے اندر مستقبل کا ایک باصلاحیت سندھی مورخ بھی دیکھتا ہوں۔ اس قسم کی کتابیں اس لیے بھی اہم اور مفید ہیں کہ ان سے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں عقائد کا علم ہو جاتا ہے اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی۔ ویسے بھی سندھ کی زمین بڑی زرخیز ہے، جہاں مختلف زبانوں میں ادب اور علم و معرفت جیسے موضوعات پر شہکار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا شاہ جو رسالہ، سچل سرمست کا فارسی اور سندھی کلام موضوع، اور مخدوم لال شواز قلندر کبریا کا فارسی دیوان قلندر جیسے نوادرات کو کم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک روحانی سلسلے طریقت کے بانی شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے منسوب اکیڈمی شاہ ولی اللہ اکیڈمی بھی سندھ میں ہے، سندھ صادر اکیڈمی کے علاوہ۔ شخصیات اور غیر معمولی واقعات کے بارے میں کتابیں لکھنا ایک ملکی اور عوامی خدمت ہے۔ میری یہ تجویز ہے کہ ایسی موضوعات پر تحقیقی اور تخلیقی کتابیں لکھنے کو یہاں کی یونیورسٹیوں کے PhD ڈگری کے پروگرام کا حصہ بنایا جائے تاکہ بے فائدہ کی وقال سے ہٹ کر لوگ اندرون و بیرون ملک کے احوال سے روشناس ہو جائیں۔
میری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ گورنر پنجاب سردار لطیف خان کوسا، وزیر اعظم پنجاب میاں نواز شریف، شیخ منصور احمد شہباز شریف، شیخ منصور احمد، اظہر علی سولنگی، عبدالقدوس اعوان اور سرفراز حسین جیسے افراد پر مشتمل ایک 6 رکنی کمیٹی متشکل کی جائے جو اس قسم کی تحقیقات پر باقاعدہ کرنے سے متعلق سفارشات کو ایک ادارے کی شکل میں عملی جامہ پہنا دے۔ اس میں خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ بھی شامل کیے جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ آخر میں محترم سرفراز حسین کو ایسی معلوماتی سنسنی خیز اور ہلچل مچانے والی کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کروں گا کہ کتاب لکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمود مبارک پر عمل کرنے کے مترادف ہے کہ العلم طائر قیدوہ بالکتابہ، علم ایک اڑنے والی شے ہے جسے لکھ کر قید کرو۔ سرفراز حسین یہ کتاب نے ایک غیر جانبدار تجزیہ کا نگار کی حیثیت میں ایک کتاب لکھی ہے جو احتساب کے موضوع پر ایک مندرجہ ابواب اور خاص کر اگر اب بھی احتساب نہ ہو سکا تو اور احتساب عمل جیسے عناوین سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، اور نے بہت سارے سیاسی اور دینی رہنماؤں کو ان کے آراء و اقوال اور سیاسی موقف کے ساتھ ایکاموڈیٹ کیا ہے۔ یہ کتاب کی تقریبی رہنمائی ایک خوشائند امر ہے ایک ایسے ملک میں کہ جہاں علم و معرفت کے حرفوں سے زیادہ نوٹوں، ووٹوں اور پینٹ کوٹوں کی روایت چلی ہے۔ وعلیکم السلام۔